تحریک انصاف کی قیادت نے اپنی ہٹ دھرمی، شدت پسندی اور فہم سے آری جارحانہ سیاست کے باعث پارٹی پر پابندی لگوانے کے تمام لوازمات مکمل کر لیے ہیں، اور بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے غور و غوص کے ساتھ پیپر ورک بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ معاملہ جب 10 مئی کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آیا تو اختلاف رائے کے باعث فی الوقت اسے التوا میں رکھا گیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کی قابل ذکر تعداد کا موقف تھا کہ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف پر پابندی مسئلے کا حل نہیں، دہشت گردی اور انتشار میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی کے قانون 1997 کی شق 11B کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر ریاست مخالف اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، جس کے لیے صرف کابینہ کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے کیا شرائط درکار ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت پر مکمل پابندی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت اس جماعت کو تحلیل کر دیا جائے، کیونکہ اسی صورت میں اس جماعت کے ارکان پارلیمنٹ کی برطرفی ممکن ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر متعلقہ سیاسی جماعت کا وجود برقرار رہتا ہے۔ الیکشن قوانین کے ماہرین کے بقول کسی بھی تنظیم پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فوری پابندی لگانے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس موجود ہے۔ تاہم پابندی عائد کرنے کا طریقہ کار الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی واضح طور پر درج ہے۔ کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا دوسرا پہلو پارٹی امور چلانے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے کی صورت میں ہے۔ اگر اس حوالے سے ناقابل تردید شواہد مل جاتے ہیں تو الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 212 کے تحت الیکشن کمیشن یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گا، جو 15 روز کے اندر سپریم کورٹ کو ارسال کرے گی، جہاں سے پابندی کی توثیق کی جائے گی۔ تاہم عدالت عظمیٰ فریقین کو نوٹس جاری کرنے اور ان کا موقف سننے کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا موقف درست تسلیم کرتے ہوئے متعلقہ سیاسی جماعت کے ملک دشمن سرگرمیوں یا دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزام کے تحت اس پر پابندی عائد کر دیتی ہے تو مذکورہ جماعت کے ارکان اسمبلی از خود نااہل قرار پائیں گے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں ممنوعہ یا فارن فنڈنگ کا کیس بھی برس سے زیر سماعت ہے، جبکہ دوسری طرف جماعت کے کارکنوں اور حامیوں کے حالیہ پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کے شواہد عالم آشکار ہیں، جس میں ریاستی اور فوجی تنصیبات پر حملوں کے وہ بدترین مناظر دیکھنے کو ملے جس کی مثال ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی سے متعلق اداروں اور تحقیقاتی حکام کے پاس ویڈیوز اور آڈیوز کی صورت میں ناقابل تردید شواہد کا انبار ہے، جس میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ہونے والے احتجاج کے نام پر GHQ کور کمانڈر ہاؤس، ریڈیو پاکستان کی عمارت سمیت کئی اہم اور حساس ترین تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں جلا دیا گیا یا شدید نقصان پہنچایا گیا۔ مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے جاری شرپسندی اور دہشت گردی کے کھیل پر پاک فوج کے ترجمان کا رد عمل حالات و واقعات کی درست عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ تحریک انصاف کے بعض رہنما بعد از خرابی بسیار اسے نامعلوم شرپسندوں کی کارروائی قرار دے کر دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم یہ سب کچھ کس کے ایما پر کیا گیا اور کون شرپسندوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے حوالے سے اکساتا رہا، اس کی تفصیل نام بنام اور مقام بمقام متعلقہ اداروں کے پاس مکمل شواہد کے ساتھ موجود ہے، جس کی بنیاد پر کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف پابندی کے لیے قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں اور رہنماؤں کی اکثریت بطور جماعت تحریک انصاف پر پابندی کے عمل کو درست خیال نہیں کرتی، مگر سرکاری ذرائع اس حوالے سے غور و غوص کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔